ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی 4 عورتوں کا واقعہ سنائیں گے جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تحریم کی 3 آیات 10 تا 12 میں ارشاد فرمایا، جن میں سے 2 عورتیں قابل رشک اور 2 عورتیں قابل عبرت ہیں۔ 2 عورتوں کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور 2 عورتوں پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو قیامت تک عبرت کا نشان بنایا۔ 2 بدبخت عورتیں۔ نمبر 1، والا۔ ناظرین، یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں اللہ سبحانہ و تعالی نے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جابروں اور ظالموں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، جس سے قوم کے وہ لوگ ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے۔ نمبر 2، وائلا۔ ناظرین، یہ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ وائلا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، مگر وائلا چونکہ منافقہ تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی اس عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، بعض مفسرین اور مورخین کے مطابق زیر نظر تصویر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہے، جس سے اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر کے اس وقت پتھر کی بنا دیا تھا اور یہ قیامت تک عبرت کا نشان بن کر یہاں موجود ہے۔ ناظرین، اردن میں ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ زیر نظر تصویر میں یہ مقام دیکھا جا سکتا ہے جہاں اب پانی موجود ہے۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہائش اختیار کیے ہوئے تھی۔ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے پیچھے نہ مڑنے کا بھی کہا تھا، جس پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ وہیں بت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا یہ مجسمہ آج بھی اردن کے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے کنارے پر موجود ہے، جو کہ پہاڑ پر ہے۔ یہ مجسمہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہو اور اچانک بت بن گئی ہو۔ ناظرین، اردن کا یہ مقام اب سیاحتی مقام ہے اور مسلم دنیا میں اسے ایک اہم اور سبق آموز مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 2 خوش قسمت عورتیں۔ نمبر 1، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب مسلط کر دیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ مگر ان مصائب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ رب العزت کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان
ایمان ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی، واللہ عالم۔ روایات کے مطابق آپ جنت میں نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہوں گی، اور جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ نمبر 2، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ تھی۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم اطہر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعنے مار کر اور الزام لگا کر ان کو بڑی بڑی اذیتیں دیں، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئی کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان چاروں عورتوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واہلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہوا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب انہوں نے عرض کی اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم سلام اللہ علیہا جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی اور جنت میں داخل ہوئی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتہائی دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے روز اول سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق سے روشناس کروائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام سونپا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی 30 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی طرف 100 سے زیادہ بار اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی موسیٰ قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی رہی۔ خدا رب العزت نے اس نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، مگر اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ کتنی بدبخت قوم تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور ان کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس قوم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی برگزیدہ نبیوں کی کھلی نشانیاں اور معجزات کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے نکلنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ۔ نمبر 3، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کی حکومت سے تنازعات کا زمانہ۔ نمبر 4، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کا زمانہ۔ نمبر 5، آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے اس دنیا سے جب ان کا وقت رخصت آیا تو آپ علیہ السلام
تمام 120 برس کے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1339 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکل انسانی میں بھیجا۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانتے ہوئے ایک زوردار تماچا ان کے منہ پر رسید کر دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس بارگاہ خداوند قدوس میں گئے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا اور ان سے کہے کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے نیچے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا کہ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا پھر بھی موت آنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے تو ابھی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو سنگھائی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہل حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ رسید کیا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ فرشتہ یا جن انسانی شکل میں آ جائیں تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو کہ ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھپڑ کتاب نہ لا سکے اور دوبارہ بارگاہ خداوند قدوس میں جا کر عرض کی کہ پروردگار، موسیٰ نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا اور کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں نے خداوند قدوس کی طرف سے تمہارا روح قبض کرنا ہے۔ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور ساری بات آپ کو بیان کر کے بتائی اور وہ بات جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند قدوس میں سوال کیا کہ پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ میرا یہ فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آخر کار تمہیں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اگر اس کے بعد بھی مجھے موت آنی ہے تو میں ابھی اپنی روح تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، فلسطین کے مقبوضہ علاقے صحرائے یہودہ کے کنارے واقع شہر جیرکو میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جو نبی موسیٰ کہلاتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مزار پرانوار ہے جس کی تصدیق حدیث مبارکہ میں ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدس شریف کے نزدیک ایک شاہراہ کے کنارے ایک سرخ پہاڑی کے دامن میں میرے بھائی نبی موسیٰ کی قبر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں اس جگہ لے کر جاتا۔